محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت پروردگار مالک الملک و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف ہوتا ہے اور آپ کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں. یہ ماہ مبارک اس میں اور آپ موجود ہیں ماہ شعبان المعظم جسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا اور اس میں اکثر زیادہ عبادت کرتے ہیں اور فرمایا میں اپنے بندے کی عبادت کرتا ہوں رات کی عبادت کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اس لیے میرے جب نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے وہ بندگی کیا ہے کیسے کرنی ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بندگی کرنے اور بندگی کرنے والوں ان کے حالات ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے اور انہیں پسند کیا ہے. آج ان کے بارے میں کچھ معلومات پیش کریں گے تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے اور آپ کی آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور غلامان مصطفیٰ بھی جلوہ افروز تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ابھی دنیا میں نہیں آئے جلدی آ گئے. وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت. سبحان اللہ. کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے امیر غریبوں کی بیمار پرسی کریں. وہ لوگوں کے ساتھ نور اور اطمینان سے رہیں. لوگ ان سے کمالیت قلب پائیں. ان سے مسجدیں آباد ہوں گی. ان سے مسجدیں آباد ہوں گی. وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. ان کے بڑے غریبوں کی حفاظت کریں گے بیمار پرسی کریں گے سرپرستی کریں گے. سنو تارا اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آخر آیات ہے. وہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کا یہ تعلق ہے.
عباد الرحمن، ذرا اس کی ترکیب پر غور فرمائیں. کیا الفاظ تو سارے قرآن پاک، لیکن جس نے نازل فرمائے اس نے انتہائی ایسے کیے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب بھی اگر ان پر بات کرنا چاہے تو نہ کر سکے. فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اس کی صفتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہاں اپنی صفت رحمان کا ذکر ہے کہ وہ رحمان کی عباد اللہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور بھی اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن اس نے یہاں اپنی صفت رحمان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو رحمان کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ فعلان کے وزن پر، جس میں شدت پائی جاتی ہے. لیکن انتہائی مہربان، انتہائی مہربان. میں جو کہ انتہائی مہربان ہوں وہ میرے بندے. میرے بندے سے کیا مراد ہے کہ جیسے میرے اندر انتہائی مہربانی کی شدت پائی جاتی ہے، میرے بندوں میں بھی انتہائی محبت کی شدت پائی جاتی ہے. میں یہ نہیں دیکھتا یہ شخص مجھے سجدہ کرتا ہے یا نہیں، مجھے مانتا ہے یا نہیں. میں جہاں بھی ہے میں اس پر مہربان ہوں، اسے روزی بھی دیتا ہوں، اسے دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہوں کہ میں رحمان جو ہوں. میں رحمان ہوں، وہ میرے بندے بھی ایسے ہی ہوں. رحمان کے بندے میرے جو رحمان کے صفت کے ساتھ اس لیے کہا کہ ان کی خانقاہ پر لکھا ہوگا یہاں آنے والے ہر شخص کو کھانا کھلایا جائے اور اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے. سبحان اللہ. اس سے اس کا مذہب نہ پوچھا جائے. نہیں ہے تو ہندوستان میں جا کر خواجہ غریب النواز کی خانقاہ پر دیکھیں، ایک ایک دیگ میں 100 من پر پکتا ہے. وہاں کسی سے نہیں پوچھا جاتا تم کلمہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں، جو ہوتا ہے اس لنگر سے مستفید ہوتا ہے. یہ عباد الرحمان، یہ ایک سبق ہے، یہ کلاس ہے، یہ ایک سکول ہے، ایک مکتب فکر ہے. مکتب ہے، مکتب مختلف ہوتے ہیں. ایک مکتب ہے جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم، ایک مکتب ہے جس سے ہم سکول کہتے ہیں، اس کے پڑھانے والے کو ٹیچر کہتے ہیں. ایک مکتب ہے جسے کالج کہتے ہیں، وہاں پڑھانے والے کو پروفیسر کہتے ہیں. ایک اور مکتب ہے جسے یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں پڑھانے والے ڈین ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک مکتب ہے، وہ مکتب بھی اپنی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی اپنی تعلیم دیتے ہیں. ان سے پڑھا ہوا شخص کوئی کلرک بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی مینیجر بنتا ہے. اور یہ بھی ایک مکتب ہے، اس کا بھی ایک سلیبس ہے. یہاں پڑھانے والے شخص کو شیخ طریقت کہتے ہیں، وہاں کا پڑھا ہوا انجینئر بنتا ہے اور یہاں کا پڑھا ہوا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں کا پڑھا ہوا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تو کوئی فوج میں میجر ہوتا ہے، کوئی کرنل ہوتا ہے، کوئی جنرل ہوتا ہے. یہاں کا پڑھا ہوا کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی قطب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک مکتب ہے. یہاں سے پڑھا، وہاں کا بھی ایک سلیبس ہے، یہاں کا بھی ایک سلیبس ہے. وہاں کا سلیبس کہتے ہیں جی ہم آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں. لوگ جاب در جاب وہاں جاتے ہیں، یا آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں. یہاں کے پڑھے ہوئے شخص کو نوکری جلدی مل جاتی ہے. اور یہاں بھی ایک سلیبس ہے، یہ سلیبس مدینہ شریف سے آیا ہے. سبحان اللہ. یہ سلیبس مدینہ شریف سے آیا ہے. اس سلیبس کی موٹی موٹی 3 جلدیں، موٹی موٹی 3 جلدیں. ایک جلد کا نام ہے محبت الہی، اور دوسری کا نام ہے اطاعت الہی، اور تیسری کا نام ہے توکلت علی اللہ. وہاں کا پڑھا ہوا کلرک بنتا ہے، وہاں کا پڑھا ہوا انجینئر بنتا ہے، وہاں کا پڑھا ہوا میجر بنتا ہے، اور یہاں کا پڑھا ہوا اللہ کا ولی بن جاتا ہے. غوث کو
لیکن سلیبس تو اسے پڑھنا پڑے گا، سلیبس اسے پڑھنا پڑے گا۔ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیبس پر عمل کر کے دکھایا اور اسے ایسا پڑھا کہ جیسا پڑھنے کا قرآن پاک کو گواہی دیتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم من ادنی ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے میرے محبوب، میں دیکھتا رہتا ہوں رات گزر رہی ہوتی ہے اور تو ہمارے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، پاؤں سوج جاتے ہیں لیکن تو کھڑا ہے ہمارے ساتھ ناؤ لگائے ہوئے، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3، اور اکیلے ہی نہیں، تیرے ساتھ تیرے عاشقوں کی ایک اور جماعت بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی ایک عشق الہی ہے، لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور عاشق کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کر اسے یاد کرتے ہیں، اٹھ کر اسے غور فرمائے، نقطے کی بات کرتا ہوں، جب اسے یاد کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے یاد کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور سرور کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنے شروع کیے۔ ایک دن روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، دوسرے دن رکھا، افطار نہیں کیا، 3 4 دن افطار نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی رکھنے شروع کیے، اور وہ لوگ نہ رکھ سکے۔ آج 2 مسجد سے غائب، 2 اور غائب، پوچھا کہاں ہے؟ کہا وہ بھی صوم وصال رکھتے ہیں، وہ تو کمزور ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، اور فرمائے بلایا، کیا بات ہے؟ کہا ہم نے صوم وصال رکھے، طاقت جواب دے گئی، کہا نادانو ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ ابھی جو عند ربی هو یطعمنی و یسقینی، میں تو ہر رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، حریم قدس میں جانا، اس کے دیدار سے لطف اندوز ہونا، مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ حریم قدس میں جانا، اس کے دیدار سے لطف اندوز ہونا، مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بس اس کے دیدار سے میں زندگی گزارتا ہوں، میں ہر رات اس کے پاس ہوتا ہوں۔ تو چاہے اگر تو ہر شب ہو شب روز، ہر شب ہو مثال شب اسر۔ تو چاہے اگر ہر شب ہو مثال شب اسرا، کہ تیرے لیے 2 4 قدم عرش بری ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اس کے ہاں گزارتا ہوں ہر رات، اس کا دیدار، اس کی بارگاہ کی حضوری مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دے۔ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اس کی محبت ہو۔ جب اس کی محبت ہوتی ہے، وہ آدمی اس کالج میں داخل ہوتا ہے، اس مکتب میں داخل ہوتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس کی محبت میں رات اور دن کی تمیز نہیں ہے۔ یہ لغمہ فصل رگولو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور خرد ہوئی ہے مکان و زمان کی زناری، خرد ہوئی ہے مکان و زمان کی زناری، مکان ہے نہ زمان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے مکان و زمان کی قید نہیں، البتہ قرآن پاک یہ فرماتا ہے اللہ کی ایک اور بندی اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کی عشق میں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ایک کمرے میں بند ہے، اللہ کی یاد کر رہی ہے، اس سے محبت ہے، اسے دن رات یاد کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے کلما زکریا کلما دخل علیہ زکریا وجد عندها رزقا قال یا مریم انی لک ھذا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام آتے، کنڈی باہر سے کھولتے، دروازہ کھولتے، کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، مریم بیٹھی ہوئی اللہ کی یاد میں اور کھانے کے اسباب پاس پڑے۔ سبحان اللہ۔ پوچھتے مریم میں خود کنڈی لگا کر گیا تھا، دروازہ میں نے خود مکفل کیا ہے، کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، یہ کھانے کا اسباب کہاں سے آ گیا؟
وہ کہتی اے اللہ کے نبی میں جس کی محبت میں اسے یاد کرتی ہوں میرے رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ کر لیا. سبحان اللہ. تو پہلا باب کیا ہے؟ عشق الہی. عشق الہی والے ہوتے ہیں ان سے پوچھیے. عشق الہی والے مدینہ شریف میں بھی تھے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اور شاہ صاحب ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے جو پھٹے ہوئے کپڑے. ہائے ہائے ہائے. لیکن ان کا مقام خدا کے آگے وہ عاشق اللہ کے عاشق اللہ کے رسول کے عاشق اس حجرے میں بیٹھتے مسجد میں بیٹھتے صفا کے چبوترے میں بیٹھتے. اللہ کا نبی ان پر شفقت تو ضرور کرتا لیکن اسباب نہ تھے. آخر جبریل امین آئے اس نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے محبوب ان کی سرپرستی فرمائیے ان کی دلجوئی فرمائیے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیے. انہیں اور کوئی غرض نہیں. انہیں غرض ہے تو فقط اس کی کہ میں انہیں اپنا دیدار عطا کروں. سبحان اللہ. میں انہیں اپنا دیدار عطا کروں. یہ عاشقوں کی بات تھی. کہتے ہیں عشق کہاں سے آئے گا؟ عشق تو پیدا انسان پیدا ہوتے عشق کے ساتھ آیا. پھر آگے چل کر اور لوگوں نے عشق ایسا کیا کہ اس کے مختلف نمونے تھے. ایک عاشق آیا اس نے کہا آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کس چیز کے عاشق ہیں؟ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ عاشق ہیں. کس چیز کے عاشق ہیں؟ النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس چیز کا عاشق ہوں کہ میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا چہرہ اور سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا مال سے محبت نہیں ہے. کہا مال سے محبت نہیں. اس چہرے والے نے جب مجھے یہ حکم دیا کہ سبق غزوے پر جانا ہے مال لاؤ اس نے سارا سامان لپیٹا اور کمبل کو اپنے جسم پر لپیٹا ببول کے کانٹے لگائے اور سارا مال لے کر آ گئے. پوچھا ابو بکر آ گئے ہو؟ کہا آ گیا ہوں. کہا کیا لائے ہو؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا لے آیا ہوں. کہا گھر والوں کے لیے؟ کہا ان کے لیے اللہ اس کا رسول تھا. سبحان اللہ. تو پہلا سبق کیا ہے؟ عشق الہی اور عشق رسول. عشق رسول بھی دراصل عشق الہی ہے. عشق رسول بھی عشق رسول اللہ ہے نا. اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں. اور دوسرا کیا ہے؟ اطاعت الہی. دوسرا چیپٹر کیا ہے؟ اطاعت الہی. اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا. اس نے جو حکم دیا ہے اسے بجا لانا. کہا نماز پڑھو نماز کی صف میں کھڑا ہو. کہا زکوٰۃ ادا کرو زکوٰۃ ادا کرنا. کہا جہاد پر جاؤ جہاد پر جانا. کہا حج کرو حج کے لیے. یہ سارے احکام جو اس نے دیے ہیں ان کو پورا کرنا اطاعت الہی. لوگ ایسی اطاعت الہی کرتے ایسی اطاعت الہی کرتے کہ دنیا والے ہیں. اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے تو 5 6 7 آدمی بیٹھے ہوئے. ایک روٹی آتی ہے اس کو کھانے کے لیے. کہا کیا ہے؟ یہ روٹی لایا. کتنی روٹی؟ ایک. اچھا یہ لے جاؤ. فقیر آیا اس سے دے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا. کہا جی روٹیاں کتنی ہیں؟ 7 ہے. کہا یہ ہماری نہیں ہے لے جاؤ. پھر ایک اور آیا اس کے پاس 10 روٹی 10 روٹی. کہا ہم یہ ہمارے لیے رکھ. آپ رابع یہ کیا بات ہے؟ پہلے بھی روٹیاں آئی اور ان کو دے دی. کہا اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا 1 کے 10 کا. جب تک 10 نہیں آئی میں سمجھ گئی میری نہیں ہے کسی اور. سبحان اللہ.
یہ کسی اطاعت الہی، رات بھر کھڑی رہتی، اللہ کی بندگی کرتی، صبح ہوتی عرض کرتی اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میں نے ابھی ایک بھی سجدہ کیا۔ کہا اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اس لیے کہو تو پھر بندے جو ٹھہر اللہ کی بندگی عرض کیا اللہ میں تیری بندگی کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کہ تیری بندی جو ٹھہرتی، بندے کو بندگی کرنی ہی چاہیے، اور تیری بندگی اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہی ایک بندگی کے لائق، تو ہی ایک بندگی کے لائق۔ اے اللہ اگر میں تیری بندگی تیری جنت کے لالچ میں کروں، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم مجھے اس سے محروم کر دے، اور اگر تیری دوزخ کے خوف سے کروں، تجھے تیری عزت و جلال کی قسم مجھے اس میں ڈال دے، اور اگر تیری محبت میں تیری اطاعت کروں تو تجھے عزت و تیری عزت و جلال کی قسم مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت یہ اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ والے جانتے ہیں، لوگ حج کو گئے کہتے ہیں ابراہیم ادم میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ زمانے کا بڑا فرق ہے، 100-150 سال کا، ایک ایک قدم پر 2 نفل پڑھتے، 10-12 سال ہو گئے ہیں، اور جب مکہ شریف میں پہنچے، بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو دیکھا بیت اللہ ہی وہاں نہیں، اللہ بیت اللہ ہی وہاں، ادھر رابعہ بصری بھی جا رہی تھی، رابعہ بصری بھی جا رہی تھی، ابھی مکہ شریف منزل کے قریب تھا، منزل دور تھا کہ گدھا جس پر سوار تھی مر گیا، اب سامان بھی ہے اور چل بھی نہیں سکتی، سوچا کیا کروں، حج کا وقت آ گیا ہے، حج ضائع ہو جائے گا، کعبے کا طواف کیسے کروں؟ رب نے فرمایا رابعہ تو غم نہ کر، تو نہیں آ سکتی، ہم کعبے کو تیرے پاس بھیج۔ سبحان اللہ۔ ہم کعبے کو تیرے پاس میں بتا دے، جب اطاعت الہی اپنے مقام پر پہنچتی ہے، اخلاق سے آتا ہے لالوں کا جواب، تو آسمان والا کہتا ہے تو فکر نہ کر، ہم تیری مدد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت الہی میں حد کر آپ کو کوئی غم نہ تھی، کوئی پریشانی نہ تھی، اس قدر یقین ہو پہنچا کہ آپ کو اپنے منصب سے دنیا کا کوئی فرعون نہ ڈرا سکا، نہ کوئی قارون خرید سکا، آپ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگی تھی اسے پورا کرتے رہے۔ آخر حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے ایک بات کرتا ہوں، فرمائیے آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے مالک کی جگہ حکم کریں، کیا بات؟ آج مکے والے آئے تھے، اچھا کیا کہتے تھے؟ کہہ رہے تھے اپنے بھتیجے کو منع کر، کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ خوبصورت عورت چاہتا ہے ہم انتہائی خوبصورت عورت سے لا لیتے ہیں، اگر حکومت چاہتا ہے آج اسے سردار مان لیتے ہیں، اگر دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین سے ساتھ چھیڑ نہ کرے، اسے نہ ختم کرے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دفاع نہیں کر سکتا، کمزور ہو گیا ہوں، آپ نے سنا، آپ نے اپنے منصب کی اطاعت کے لیے، منصب کی بجا آوری کے لیے چچا نے سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، فرمایا چچا اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، دوسرے پر چاند رکھ دے اور مجھے اس بات سے منع کرے، میں پھر بھی واپس نہیں آؤں گا، اگر میں اکیلا بھی رہ گیا خدا کے حکم کی تعمیل میں لگا رہوں۔ سبحان اللہ۔ مکے والے اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک پر چاند رکھتے،
پھر بھی میں اطاعت الہی سے باز تو دوسرا سبب کیا ہے؟ اطاعت الہی. جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسے پورا. ہمیں بھی ڈیوٹی دی گئی ہے. کیا کہتے ہیں پکی روٹی والے کچی روٹی. 5 بنا اسلام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے. ایک پہلوان گیا ایک آدمی کے پاس، وہ نقش بناتا تھا. کہا یار نقش بنا لو. آؤ جی پہلوانی نقش بنا دیتے ہیں. کون سا نقش؟ تو جانتے نہیں میں پہلوان ہوں. کہاں پہلوان ہے؟ شیر کا نقش بناؤ. اچھا شیر کا نقش. شیر کا نقش بنانے کے لیے اس نے مشین چلائی. مشین ہوتی ہے آگے سوئی ہوتی ہے، اس میں رنگ بھی آتا ہے اور وہ ریتتی چلے جاتی ہے. مشین چلائی تو بازو پر رکھی، درد وقت سی کر کے ہاتھ پیچھے کر دو. کیا بات؟ کیا کون سا شیر بنا رہا ہوں؟ شیر ببر شیر بنا رہا ہوں. کہا ببر شیر؟ تو کون سا حصہ بنا رہا ہے؟ اپنے دوم کی طرح سے شروع اور چھوڑو، دوم کٹا ہی بنا، دوم کٹا ہی شیر بنا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس نے سوئی چلائی، پھر رکھی، پھر درد ہوا. اس نے ہاتھ پیش کیا اب کون سا مارو؟ کہا ٹانگ کی طرف. کہا لنگڑا ہی بنا دو یار، چھوڑو پڑا. پھر تھا. پھر اس نے جب تیسری دفعہ رکھی تو پھر سے سوئی لگی، درد ہوا. کہنے لگا آپ کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ کہنے لگا منہ کی طرف نے شروع کیا ہے. کہنے لگا دوا کا منہ کے بغیر ہی بنا. اس نے رفتی سادہ میں نے ایسا شیر نہیں دیکھا جس کی دم بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو اور جس کا منہ. ارے عباد الرحمان تم بھی دیکھو. عباد الرحمان میں اس شخص کو شامل نہیں کیا جا سکتا جو نماز کے لیے بھی حاضر نہ ہوتا ہو، روزے بھی کبھی کبھی رکھتا ہو، حج کا بھی اس کا ارادہ نہ ہو، زکوٰۃ دینے کے لیے بھی 100 دفعہ سوچتا ہو. ایسا شخص عباد الرحمان میں شامل نہیں. عباد الرحمان کا سلیبس کیا ہے؟ عشق الہی. دوسرا کیا ہے؟ اطاعت الہی. اگر آپ بھی عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں تو اطاعت الہی. جو ڈیوٹی آپ پر، ہم فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا. اور تیسری کا توکل تو توکل تو اللہ. حضور سرور کائنات ہجرت کر پاس کیا اللہ پر توکل. غار ثور میں کیا ہے؟ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ اپنے دوست سے، صاحب سے، صحابی سے کہہ رہا تھا نہ ڈر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. سبحان اللہ. اتنا بڑا توکل. ابو بکر صدیق پر بھی صدقے قربان جا، لیکن نبی اور غیر نبی کے توکل میں اور ایمان اور یقین میں کتنا فرق ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو عادل ہوا ہے، کتنا بڑا. ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ. مدینے شریف پہنچے تو کیا تھا؟ اس کے مہاجر آ رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ وہ گھر میں سب کو چھوڑ کر آئے، خالی تھا. کس بات کا سہارا تھا؟ سہارا تھا تو فقط اللہ کا توکل تھا. اللہ کے توکل پر وہاں بیٹھے. اور پھر وہاں کیا ہوا؟ ایک تھوڑے سے عرصے میں وہاں حکومت بھی بن گئی، مال و دولت بھی آ گئے، دنیا کی نعمتیں بھی آ گئیں. لیکن بات ایسی تھی، سب کچھ ہونے کے باوجود میرے آقا کے پیٹ پر پتھر ہی مارے. سبحان اللہ. اسے چاہتے نواز دیتے، لیکن اپنے لیے کچھ سب کچھ اللہ کے راستے. کہتے ہیں آدم بھائی کے 70 دروازے تھے. ایک سائل ایک دروازے پر آتا، اسے دیتا، دوسرے پر ہو جاتا، اسے پھر دیتا.
سارے دروازوں پر جاتا تو 4 دروازے سے، لیکن سرکار کے تو 70 دروازے نہ تھے، سرکار کے تو 70 دروازے نہ تھے، ایک ہی دروازہ تھا۔ 70 دروازوں پر جانے والا اس لیے جاتا کہ ابھی اس کے پاس کمی تھی، پورا نہیں ہوا، اس کی خواہش اور ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہاں آنے والے کی ہر خواہش پوری ہوتی، نہ صرف دنیا کی نعمتیں ملتی بلکہ آخرت کی نعمتیں بھی اسے عطا۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہی نہیں ہے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، نہیں تو امام بوصیری سے پوچھ رہے جو کیا فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، تیرا دسترخوان زمین پر بھی بچھا ہے اور آسمانوں پر بھی۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اس دوسرے مصرع پر غور کرو۔ یا رسول اللہ، آپ کا دسترخوان زمین پر بھی بچھا ہے اور آسمان، زمین والے بھی آپ کے طفیل نعمتیں پاتے ہیں، آسمان والے بھی آپ کے طفیل نعمتیں پاتے ہیں۔ نعمت دینے والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کسے دینی ہے، کہاں رہتا ہے، کتنی دینی ہے، اس لیے فرمایا تیرے علم میں ہے جسے کتنا دینا ہے اور کہاں کہاں دینا ہے۔ تو زمین کی نعمتوں کو بھی جانتا ہے، آسمان کی نعمتوں کو بھی جانتا ہے۔ تیرے دروازے پر آنے والا اگر روٹی کا سوال کرتا ہے اسے روٹی ملتی ہے، اگر کہے کہ جنت دے دو تو اسے جنت دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے جنت دے دے۔ کہا ابو بکر تیرے نام الاٹ کر دیا جائے، عمر تیرے نام میں نے جنت الاٹ کر دی، عثمان تیرے نام میں نے جنت الاٹ کر دی، تجھے اب کوئی گناہ نقصان نہیں، علی تیرے نام جنت الاٹ کر دی۔ اے حسنین کریمین، میں نے نہ صرف تمہیں جنت دیا بلکہ جنت کے جوانوں کا سردار بھی بنا۔ سبحان اللہ۔ اے خاتون جنت، ہم نے تمہیں نہ صرف جنت دیا ہے بلکہ جنت کی عورتوں کا سردار بھی بنا۔ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ